السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے ایشوز پہ جو کنٹمپرری جن کا ریلیونس ہے جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجیکل سچویشن کے ساتھ، اور اس میں مسلم ورلڈ ہے جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ انتفاضہ اور مقاومت کی تحریک تقریباً 70 سال سے جاری ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جہاں پر فلسطینی نہتے مظلوم عوام جو وہاں پہ لوکل سیٹلرز ہیں، جنہیں عربی میں مواطین کہتے ہیں، جن کا وطن اصلی ہے، ان کو ان کے گھروں سے محروم کر کے وہاں پہ زیونسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، جس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ اور پلیئر جو تھا وہ اس وقت کا گریٹ بریٹن، برطانیہ نے یہودی آباد کیے، اور جسے اللیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کہا تھا، اور لیاقت علی خان کے بھی الفاظ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، ایون دو کہ گاندھی نے بھی یہ کہا تھا کہ فلسطین بیلانگس ٹو عربس، وہ عربوں کا ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کی لیجیٹیمیسی، اس کی جد و جہد جاری ہے، جس میں حزب اللہ ہے، الاقصی ہے، قسام بریگیڈ ہے، پھر اسی طرح حماس ہے۔ تو یہ وہ گروہ، انہوں نے ریزسٹنٹ موومنٹ اس لیے شروع کی کہ جب اسرائیلی بربریت اور وحشت گھروں تک داخل ہو گئی، نہتے بچوں کو انہوں نے کلنگ شروع کر دی، بلیک آؤٹ کر دیا، بلاکیٹ کر دیا غزہ کا، گھروں سے لوگوں کو پہلے محصور کیا بلیک آؤٹ کر کے، پھر ان کو ان کی جائیدادوں سے، پراپرٹیز سے محروم کیا۔ ایون یونیورسٹیز میں جو ینگسٹر اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، 90s کی بات ہے، اور ارلی 2000 میں، اس ڈیکیڈ میں، وہ جو ینگسٹر جو گریجویٹ کرتے، جن کا اسلحہ، زیور، کتاب تھا، علم تھا، ان کے ہاتھوں میں بندوق تھمانے والے یہی صہیونی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اغوا کیا، ان کو قتل کیا، تشدد کیا۔ تو جب آپ کسی کو کسی کے گھر سے نکالیں، اغوا کریں، تشدد کریں، تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا، سیلف ڈیفنس اس کا حق ہے، جن کی مائیں بہنیں کھلے آسمان تلے ہوں۔ تو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقاومت کی تحریک زور پکڑتی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا حماس نے کئی بار اسرائیل پر راکٹ فائر کیے، حزب اللہ نے کیے، لیکن اسماعیل ہانیہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد ایران کے اندر ان کے پریزیڈنٹ، فارن منسٹر جو ہے وہ پلین کریش میں ان کی ڈیتھس ہوئیں، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ سید حسن نصر اللہ، جو بریوری کی، مقاومت کی علامت سمجھ جاتے تھے، بیٹی زینب سمیت وہ بنکر میں تھے اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس سچویشن کے بعد جو اسرائیل ہے وہ ایک بدمست ہاتھی کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو ایران نے گزشتہ شب جو ہے وہ 400 میزائل اٹیک کیے، فائر کیے، وہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو چیرتا ہوا تل ابیب میں میزائل گرے، وہاں پہ ان کے بہت سارے ایئر کرافٹ جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا، کیجولٹیز بھی ہوئی ان کے سولجرز کی، اور سویلین کو اٹیک نہیں کیا گیا۔ میں اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ وار جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ جو ہے اس کی پشت پناہی ہے اسرائیل کو، ان کو امداد بھی، ملٹری ایڈ بھی جاتی ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی اسرائیل کے خلاف بات ہو تو قرارداد UN جنرل اسمبلی میں، سیکورٹی کونسل میں ویٹو کر دیتے ہیں۔ امریکہ کے پاس اختیار ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو پیچھے وہ امریکن ہیں، بائیڈن انتظامیہ، اور اس وقت بائیڈن جا رہے ہیں اور الیکشن ہونے ہیں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین، تو امریکن پالیسی ساری پینٹاگون کی CIA بیس پالیسیز آگے چل رہی ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح ایران بھی جنگ میں آئے، خطہ لپیٹ میں آئے، چونکہ امریکہ، یاد رکھیں، ان کی اکانومی اسلحے کی خرید و فروخت پہ چلتی ہے، پوری دنیا میں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں یہ اسلحے اور بارود کا ڈھیر قائم رہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو رفٹ قائم کیا گیا ہے، سنی شیعہ کانفلکٹ ہو یا ریڈیکلائزیشن ہو، بہت ساری چیزیں، اس کو فنڈنگ US نے کی ہے۔ ہیلری کلنٹن کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے، ان کے پیپرز موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں بھی کچھ ایسے بینڈ آؤٹ فٹس کو فنڈ کیا تھا۔ تو پاکستان میں یا پوری عالم اسلام میں فالٹ لائنز اور پولرائزیشن کریٹ کرنے والے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ ہیں، اور اسی وجہ سے کانفلکٹ کی وجہ سے مسلمان اکٹھے نہیں ہو رہے۔ میں اب جو پالیسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، اگر آپ اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مسلم ورلڈ کو ایک یونیفیکیشن بلاک کی طرف آنا ہوگا۔ OIC ڈیڈ ہو چکی ہے، عرب لیگ کا کوئی رول نہیں ہے، تو مسلمانوں میں سے کسی کو اپ فرنٹ لیڈ کرنا پڑے گا، فرام دا فرنٹ، اور جو ان کے ڈیفنس میکنزم ہے اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور نیٹو نے جیسے الائنس بنایا ہے کہ نیٹو کے کسی ایک ملک پہ کوئی چڑھائی کرے تو سارے اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں،
اسی طرح مسلمان بھی نیٹو کی طرز کا ایک اسلامک ملٹری الائنس بنائیں، جسے کہتے ہیں IMA، اسلامک ملٹری الائنس. یہ ہونا چاہیے جس کو پاکستان لیڈ کرے، ان کی فوج بھی ویل ایکوپڈ ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اور وہ پھر سارے مل کے اپنے ڈیفنس کا، تاکہ اسرائیل کی وحشت و بربریت بھی ختم ہو، فلسطینی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں، لبنان بھی جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے اس کی طرف اب اس کی ویو ہے، سیریا، عراق کا حال، لیبیا کا دیکھ لیں. تو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی یہ قرآن و سنت ہے، اللہ کی رسی قرآن و اہل بیت ہے. تو ہمیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھنا پڑے گا کہ ایک بلاک بنائیں. دوسری، ایک کانفرنس بلا کر مسلم ورلڈ جو ہے وہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا قانون برقرار رکھیں، اپنے مفادات، اپنا لینڈ، اپنی کرنسی، لیکن خدا را میں ایک تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے تجویز دے رہا ہوں کہ مسلمان امہ جو ہے، مسلم دنیا امہ بننے کی کوشش کرے. ملک الگ الگ ہوں لیکن ان کا انٹرسٹ جوائنٹ ہو، جیسے ملٹری میں انٹرسٹ جوائنٹ ہو، فائنینس میں انٹرسٹ جوائن ہو. ان ملکوں سے تجارتی معاہدے ختم کر دیں جو مسلمانوں کے قتل عام یا جینوسائیڈ میں ملوث ہیں، جیسے انڈیا کشمیر کے اندر ہے، جیسے برما روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے. تو ٹریڈ بائیکاٹ کریں، چاہے ترکیہ ہے، جتنے ممالک جن کے ایگریمنٹس ہیں، گلف کنٹریز، تاکہ ان پہ اکانومک پریشر پڑے. دوسرا کام یہ. تیسرا، جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے اسرائیل کی ہیں اور ان ملکوں کی جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اس کے حواری ہیں، ان کے کوڈز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ان سب کا بائیکاٹ کریں. اگر آپ ایک پیپسی کوک کے بغیر نہیں جی سکتے تو پھر مومن ہونے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ مشروبات پاکستان کے لوکلز اپنی پروڈکٹس یوز کریں، اس ملک کا ریونیو بڑھے، جنریٹ ہو. ہم باہر کی طرف جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ علماء و مشائخ کانفرنس بھی ہوتی ہے، وہاں بھی جو کولڈ ڈرنکس اور باقی چیزیں ان کے استعمال میں ہوتی ہیں ان کی ہے. تو یا پھر اپنا بند کریں اور پیرالل اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لے کے آئیں. اس وقت مسلم ورلڈ کی ساری دنیا کی یونیورسٹیاں ملا کے شاید ان سے زیادہ جاپان کی یونیورسٹیاں ہیں. تو تعلیم پہ بجٹ بڑھائیں، صحت پہ، انفراسٹرکچر، ڈیفنس میکنزم بہتر کریں، نیٹو کی طرف پہ اپنا الائنس قائم کریں. اور مسلم ورلڈ کا جو فورن پالیسی ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر ریوائیو کر رہا ہوں، حج کے موقع پر اناؤنس ہو. حج کو اسپریچول ریلیجس ٹورزم سے، وہ تو ہے ہی ارکان اسلام میں سے، لیکن اس کو آپ کا فورن پالیسی کا ہب بنائیں. جس دن حرمین شریفین مسلم امہ کی فورن پالیسی کا سینٹر بنے گا، آپ کی تقدیر بدلے گی. پھر اسرائیل کو ضرورت نہیں ہوگی فلسطینیوں پہ حملہ کریں. اس کا میکنزم کیا ہے؟ حج پہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کم از کم یہاں سے تو شروعات کریں. کیا 57 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ حج پہ نہیں جا سکتے؟ وہاں پہ ایک کانفرنس ہو اور حرمین شریفین کے اللہ کی وحدت کا گھر ہے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ کھڑے ہوئے کہ آئندہ کے بعد ہماری فورن پالیسی یہاں سے اناؤنس ہوگی اور اس پہ ہم یک زبان ہیں. تو حج پہ اگر تلبیہ کے وقت کہتے ہیں آپ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ سارا عہد کر کے آتے ہیں، تو پھر اپنی پالیسی پہ عہد کیوں نہیں کرتے کعبۃ اللہ کے سائے میں اور حرم نبوی کے سائے میں اپنی کلچرل، اکانومک اور اپنی مورل ویلیوز کی پالیسیز کو اناؤنس کریں. پھر دیکھیں تقدیر کیسے بدلتی. تکمیل پاکستان موومنٹ نے یہ پورا ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ مسلم ورلڈ کو کیسے اکٹھے ہونا ہے. اگر آپ اکٹھے نہ ہوئے تو آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک کر کے یہ آپ کو توڑیں گے، ٹارگیٹڈ. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ بنکر زیر زمین وہ بھی وہ تباہ کر سکتا ہے اسرائیل. تو آپ کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اقتصادی سطح پہ بھی، ملٹری فرنٹ پہ بھی، مختلف فرنٹس پہ. میں پاکستان میں رہنے والوں کو کہوں گا خدا را فالٹ لائنز پہ مت جائیں. پولرائزیشن بہت ہو چکی، مسلک، فرقہ، یہ اختلافات ختم کریں. اپنی مساجد بھی اوپن کریں لوگوں کے لیے، اپنے دل اوپن کریں. آپ کو اگر عالم کفر مار رہا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سلفی ہے، وہ دیکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان. تو گولی کا ٹارگٹ آپ کے سینے میں جو کلمہ ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا. اسماعیل ہانیہ اگر اہل سنہ تھے تو وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں شہید ہوئے. حسن نصر اللہ اگر اہل تشیع اسکول آف تھاٹ سے تھے تو وہ بھی شہید ہوئے.
تو یہاں شہادتوں میں مسلک نہیں دیکھا جاتا. اگر عالم کفر کی نظر میں آپ سب برابر ہیں تو آپ اپنی نظر میں کیوں برابر نہیں ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ اسرائیل کی گولی کے نزدیک وہ مسلمان ہے چاہے جس فرقے سے ہو، لیکن ہم نے فرقے بانٹے ہوئے، مسجدوں کے بورڈ لگائے ہوئے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کو خلافت کا بیس کیمپ بنانا ہوگا. جب پاکستان میں احیاء خلافت آئے گی، بیس کیمپ ہوگا، تو پھر ہم مسلم ورلڈ کی طرف جائیں گے اور ان کو کم از کم منیمم 5-6 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ڈیفنس اپنا جوائنٹ ہو، فورن پالیسی حج پہ اناؤنس ہو، اور ہماری ایجوکیشن، ہمارے ٹریڈ ایگریمنٹس مسلمانوں کے درمیان ہوں، پھر تقدیر بدلے گی. اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین سعد نذیر کا عہد ہے کہ ہم نے موبلائزیشن کرنی ہے. اس وقت گراؤنڈ پہ بڑا اچھا رسپانس ہے. لوگ چاہتے ہیں اس جمہوریت، جبر اور مجبوریت کے نظام سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آئے، خلافہ کو ریوائیو کرے جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. اس وقت اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ان لوگوں کے لب پہ ایک ہی نعرہ ہے، یا جیوش الپاکستان نحن ننتظر، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. پاکستانی فوج ہے، پاکستانی عوام، وہ برادرہوڈ چاہیے. تو احیاء خلافت ہوگی تو آپ فلسطین کے لیے کچھ کر سکیں گے. سر دست ڈونیشنز وہاں پہنچتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہے، عالمی برادری پہ اتنا پریشر ڈالیں، وہاں کی فیملیز قریبی مسلمانوں ممالک میں آئیں، پاکستانی ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو ایڈاپٹ کریں. یہ مواخات کا کلچر جو تکمیل پاکستان چاہتی ہے پروموٹ ہو، کہ فلسطین کی فیملیز اور بچوں کے لیے ایکوموڈیشن، کھانے پینے کے لیے. باقی مسلم ورلڈ کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جو زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ. اتنا تو مغرب جو سویلائز کہلاتا ہے، اپنی ہیومینٹی کی تھوڑی سی تو نیچر دکھائے. تو تکمیل پاکستان کا پیغام اتحاد ہے، وحدت ہے، محبت ہے، ڈٹرمنیشن ہے. تکمیل پاکستان چاہتی ہے جہاں پر مستضعفین، مظلومین ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم پالیسی فرنٹ پہ اپنا پورا پیپر ورک تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں خلافت آئے گی اور یہ بیس کیمپ بنے گا. اور پاکستانی فوج، یہ وہ فوج ہوگی جو یروشلم جو ہے وہ وہاں فلسطینیوں کی مدد کرے گی اور آزادی عطا ہوگی دیگر فورسز کے ساتھ مل کے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.